کیریکٹر اسیسمنٹ اور کیریکٹر ریسرچ سے پہلے کیریکٹر اسیسینیشن کا اتنا خوفناک طوفان اٹھا کہ ہم تینوں دنوں میں سوشل آؤٹ کاسٹ ہو گئے. عدالتی کارروائی سے پہلے پبلک اور میڈیا ٹرائل نے اسے مجرم ثابت کر دیا اور ایک استاد نے اپنی جان لے لی. یہ وہ الفاظ ہیں جن سے ہماری گھٹیا اور گری ہوئی سوچوں اور سوشل میڈیا کے نیگیٹو یوزز کی تباہ کاریاں سامنے آتی ہیں. ویسے میں ڈرامے بہت کم دیکھتی ہوں اور یہ بھی میں نے زیادہ نہیں دیکھا، لیکن یہ سین مجھے کلک کیا تھا کیونکہ اس میں ہم سے اور ہمارے معاشرے سے جڑے حقائق سامنے آتے ہیں. جب ہم سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نعوذ باللہ بالکل ایک طرف کر کے دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے پھرتے ہیں، جب اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. کچھ بھی سوچے سمجھے جانے اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش کیے بغیر آج کوئی بھی خبر آتی ہے کسی بھی حوالے سے جو خاص طور پر کسی انسان سے متعلق ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ دھڑا دھڑ اسے فارورڈ کرنے شروع کر دیتے ہیں، ریالٹیز بیہائنڈ دا سین جانے بغیر. کیا یوٹیوب، کیا فیس بک، کیا ٹویٹر، کیا انسٹاگرام، کیا واٹس ایپ، کس سوشل میڈیا نیٹ ورک پر ہم ایکٹیو نہیں ہوتے اس خبر کو آگے پہنچانے میں، جس کے نہ تو ہمیں کرداروں کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہم تصدیق کرنے کی زحمت کرتے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ خبر ہم تک جس ریفرنس سے پہنچی ہے وہ کتنا قابل یقین اور کتنا قابل اعتبار ریفرنس ہوتا. نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق صحیح سے ادا کرتے ہیں، اور حقوق العباد کو تو خیر چھوڑ ہی دیں. بالکل ہی ہم اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ جو خبر جس کے بارے میں ہم آگے بھیج رہے ہیں اس میں کس قدر سچائی ہے اور اس کا اگلے کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. اور یہی بات اس ڈرامے کا کرکس ہے کہ کس طرح سوسائٹی کے لوگ ایک لڑکی کی بات پر یقین کرتے چلے گئے بغیر ثبوتوں اور بغیر گواہوں کے، اور اسی ہماری جہالت اور گری ہوئی تنقیدی سوچ کی وجہ سے ایک بے گناہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو جاتا ہے. میں جانتی ہوں یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، لیکن ریفرنس اس لیے دے رہی ہوں تاکہ ہمیں معاشرے کی سچائی سمجھنے میں آسانی ہو. آج چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا شخص جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ کہیں نہ کہیں سورہ حجرات میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جاتا ہے اور معاشرے کی گندی اور غلیظ اقدار میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. شاید ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ اللہ پاک کے اس حکم کے پیچھے کتنی مصلحتیں اور معاشرے کی اصلاح اور بھلائیاں پوشی. آج کس خبر کا میں ذکر کروں اور کیا انسیڈنٹ بتاؤں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس پر ٹاک شوز ہوئے، ڈسکشنز ہوئیں، واویلے ہوئے، ہنگامے ہوئے، اینڈ پر پتہ چلا کہ وہ تو خبر ہی جھوٹی تھی، اس کے تو کیریکٹرز ہی جعلی تھے اور وہ تو سارا پلانٹڈ تھا. ایسے بہت سے واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور ہم خود گواہ ہیں ان کے، لیکن آج بھی ہمارے سامنے کوئی خبر آتی ہے تو ہم بغیر تحقیق کے اسے فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور معاشرے میں اصلاح کے راستوں میں ہرڈل بنتے ہیں. خدارا یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم نے اسے سنوارنا ہے. اگر ہم نہیں سنواریں گے تو کوئی بھی آگے باہر سے نہیں سنوارے گا ہمارا معاشرہ. اور کتنے سال لگیں گے ہمیں اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا اور اپنی سوسائٹی کا خیال رکھنے میں. کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں اور بغیر حقائق کے، بغیر تحقیق کے، بغیر سچائی جانے خبروں کو آگے مت پہنچایا کریں اس طرح سے. ہمیں صرف اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم خود کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور ہماری سوچیں اور ہمارے دل کیا اس قابل ہیں کہ اگر کسی کے سامنے انہیں کھول کر رکھ دیا جائے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. سو پلیز تھنک اباؤٹ اٹ سیریسلی. تھینک یو سو مچ. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلوز. اللہ حافظ.